الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. سب سے پہلے اس سے کہ ہم شروع کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ورضوانہ یا علی السلام علیکم. عزیزان گرامی، جب میں ہیمبرگ سے ادھر آ رہا تھا فرینکفرٹ کی طرف، تو دراصل میں تھوڑا سا بیمار ہو گیا تھا اور مجھے اس وقت بخار اتنا ہے کہ میں تپش سے میرا دل کر رہا ہے تو پنکھا میں لگا دوں. لیکن عزیزو ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ کہ میں نے وعدہ دیا. وعدہ بہت ہی خاص چیز ہے. ganz speziell für die Jugendlichen auch. جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہے، ان کو بھی معلوم ہو کہ الحمدللہ کافی کچھ میرے شاگرد بھی ادھر ہیں جن کو میں پڑھاتا رہتا ہوں ہفتے کے دن. تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں عالم دین ہو کے ایک جگہ وعدہ کروں، اس وعدے کو نبھانا ہے. میں ایسے ہی آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے. جب آپ نے ایک جگہ وعدہ دیا ہو، آپ نے اس وعدے کو نبھانا ہوگا. جیسے کہ اللہ حق سبحانہ و تعالی نے ایک وعدہ دیا ہے. وعدہ جنت کا وعدہ ہے. اللہ نے جنت کا وعدہ دیا ہے کن کو؟ الذین ينفقون، وہ جو نفاق سے پاک ہیں، وہ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں. کس حالت میں؟ فی السراء، یعنی جب آپ کے پاس زیادہ مال ہو اس وقت، والضراء، یعنی اس وقت جب آپ کے ہاں تنگ دستی ہو. میرے عزیزو، ہم سب کے پورٹ منیز کھل جاتے ہیں جب ہمارے ہاں بینک میں کوئی بات ہے فرسٹ ڈیٹ ہوتی ہے یا 15 تاریخ ہوتی ہے، تب ہمارے پورٹ منیز کھل جاتے ہیں صدقہ و خیرات کے لیے. لیکن کیا جب ہمارے برے حالات ہیں تو ہم ریڈی ہو سکتے ہیں کہ ہم محمد وآل محمد صلوات اللہ وسلام علیہ، صلوات پڑھیں محمد وآل اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہم اسپینڈنگ کر سکیں، ہم صدقہ و خیرات کر سکیں؟ کہ ہم اس چیز کے لیے ریڈی ہیں؟ اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کو ایک چیز سے خاص ڈر ہے، اور وہ ڈر ایسا ڈر ہے جو شیطان ہمیں دیتا ہے کہ آپ بھوکے مر جاؤ. اگر آپ نے صدقہ اور خیرات کیا تو اللہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. اس کے بدلے آپ کے ہاں حتیٰ یہ پایا جائے گا کہ آپ بھوکے مرو گے. میرے عزیزو، اللہ حق سبحانہ و تعالی نے ہمیں 14 معصومین عطا فرمائے. اس سے پہلے ایک ایسا امام علی مرتضی صلوات اللہ وسلام علیہ، جس کے بارے میں سورہ انسان میں کہا گیا کہ پورا خاندان ایسی حالت میں آ گیا تھا کہ بھوکا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ہر ایک فرد کے لیے ایک روٹی تھی، اور انہوں نے ایک دن نہیں 3 دن لگاتار دیتے تھے. اگر ایک دن ہم بھوکے رہ سکتے ہیں تو 3 دن کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ. میرے عزیزو، ہم اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے، ہمارا کام بھی نہیں اس درجے تک پہنچنے کا. لیکن ہمارا مقایسہ جو ہے روز معاشر، یہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں.
روز معشر ہمارا مقایسہ کس سے کیا جائے گا؟ حضرت سلمان سے؟ سلمان فارسی کی میں بات کر رہا ہوں، نہیں۔ حضرت ابو ذر سے؟ نہیں۔ حتی پیغمبران سے، یعنی جو نوجوان بچے ہیں، könnt ihr mich verstehen? Ich spreche sehr extra etwas langsamer und auch deutlicher und auch mit Wörtern, die ihr versteht, inshallah. Wenn ihr nicht mehr versteht, sagt mir gerne Bescheid, ich mache das auch auf anders. Das ist kein Problem. Ein Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. میرے عزیزو، اللہ حق سبحانہ و تعالی نے جب ان کو خلق کیا، ان کو اسی چیز کے لیے خلق کیا کہ ہم انہی کی طرح بنے۔ کیا ہم ان کی طرح بن سکتے ہیں 100%؟ نہیں۔ لیکن جب ہم اس مسیر پہ چلیں گے، اس راستے پہ چلیں گے، اس صراط پہ چلیں گے جو صراط علی ہے، تو ہم اس تک پہنچیں گے کہ ہم سلمان بن سکیں، ہم ابو ذر بن سکیں، ہم مقدار بن سکیں۔ یہ ہمارا اصل مقصد حیات ہے۔ ہم عبداللہ بنے، اللہ کے عبد بنے، اللہ کے غلام بنے۔ اور یہ غلامی کیسی غلامی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی آگے فرماتے ہیں والقازمین۔ لاسٹ ٹائم الحمدللہ رب العالمین مجھے شرف ہوا تھا کہ ہم نے امام تقی علیہ السلام کا نام قرآن سے نکالا تھا سورہ مریم۔ یہ اب قازمین یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام ہے قرآن کریم میں۔ Wo findet ihr das? Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Welche Surah ist das? Kौन سی Surah ہے؟ Bitte? Ich liebe dich, Habib. Dritte, تیسری سورہ۔ میرے عزیزو، یہ آل عمران، یہ آل کون سی ہے عمران؟ کہ کس کے بارے میں گفتگو ہوئی؟ اس بارے میں نے بہت غور و فکر کیا، اور مجھے جو ملا وہ یہ ہے کہ 3 عمران ہیں۔ 3 عمرانوں کی گفتگو سورہ آل عمران میں ہو رہی ہے۔ پہلا عمران حضرت موسیٰ نبی، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے والد گرامی کا نام عمران ہے۔ ذکر حضرت موسیٰ کا بھی اور ان کے والد کا بھی سورہ آل عمران میں ہے۔ ثانیہ کس کا نام ہے؟ حضرت عمران، اور کون ہے؟ وہ عمران جو والد گرامی ہے حضرت مریم ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے۔ یہ قصہ حضرت مریم کا یہ بھی آپ کو ملے گا سورہ آل عمران میں۔ تیسری چیز وہ عمران جس کا آپ انتظار کریں، وہ عمران جس سے مسلمان کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ میرے عزیزو، جس دن سے میں نے یہ سنا ہے کہ یہ ان لوگوں نے کہنے شروع کر دیا کہ یہ کافر تھے، اس وقت سے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ میں وہ مسلمان نہیں ہوں جو کافر کہے ابو طالب کو، جو علی کے والد کو کافر کہے۔ ایسا مسلمان میں نہیں ہوں، نہ ہی میں نے ایسی جنت میں جانا ہے جہاں پہ وہ لوگ ہوں جو ابو طالب کو گالیاں نکالیں۔ میں اس جہنم میں جانا پسند کرتا ہوں جہاں پہ ابو طالب ہوں گے۔ میں کھل کے بات کر سکتا ہوں، پریشانی تو نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر پریشانی ہوئی میری طرف لے رہا دینا وہی بات ہے۔ jeder hat meine Nummer. Wenn jemand keine Nummer von mir hat, bitte weiterleiten. جتنا آپ پھیلائیں گے اتنی بہتر میرے لیے ہو جاتی ہے۔ وہی بات ہے، فہمی تھوڑی سی تنگ ہوتی ہے۔ آج بھی میرے وہی بات ہے چاچو جو ہیں مجھے شفا کر رہے تھے کہ ہم ملتے نہیں ہیں، ہم گفتگو نہیں کرتے۔ میں کبھی ادھر ہوتا ہوں، کبھی ادھر ہوتا ہوں۔ میں نے 3-4 معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں 3-4 چیزیں، اگر نہیں جانتے یہ چاچو ہیں بالکل وہ جو وائٹ بالوں والے، ان کے بھی ایک دن کالے بال ہوتے تھے، مجھے یاد ہے۔
آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں وہی بات ہے اب پارٹی بازی شروع کر دی ہے, ممبر بھی اب میں نے سنبھال رہا ہوں ایسا ایسا, تو آقا سید کو بھی میں اب اشارے دے رہا ہوں. آقا سید وہی بات ہے, یہ جو چیزیں ہیں نا نشاندہی کرنا, یہ محمد مصطفیٰ کی تعبیر ہے. وہ پہلے سے ہی دکھاتے آئے ہیں کہ یہ میرا خاندان ہے, میرے خاندان کو دیکھ لو پھر کہنا کہ میں کیسا ہوں. عزیزان گرامی, اللہ حق سبحانہ و تعالی نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو اپنے غضب کو پی جاتے ہیں. کاظم کا مطلب کیا ہے؟ اپنے غصے کو پی جانا. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بالخصوص کوئی بات ہے, آغا ذاکر صاحب نے بہت خوبصورت پڑھا ہے ماشاءاللہ. عزیزان گرامی, ہم پنجابی جو لوگ ہیں نا, بالخصوص پنجابی, بالخصوص پاکستانی, بالخصوص مرچی کھانے والے, ٹین کے ڈبے کی طرح ایک دم سے ہم گرم ہو جاتے ہیں, ایک دم سے ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. حجر مستقیم چلے, علی کی طرح چلے. اگر باطل ہے اسے سرکوب کریں, اسے دکھائیں کہ وہ باطل ہے, اور اگر وہ حق ہے, حتی اگر حق آپ کے خلاف بھی ہو, اس کو ساتھ. امیر المؤمنین یعقوب الدین علی علیہ السلام جو ہے نا, الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں فرینکفرٹ میں پڑھتا ہوں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. دو وجہ ہوتی ہے, ایک تو پاکستانی کمیونٹی ہے اور ادھر مکس اپ ہے, جوان بھی ہے ہمارے, وہی بات ہے تھوڑے سے پیر شیر کہتے ہیں, وہ بھی جو ہمیں تعبیر دیتے ہیں, جو ہماری وہی بات ہے ایک حد تک ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے جب محمد والے محمد کا نام سننا ہے تو صلوات پڑھنی. میں کئی جگہ کافی جگہ پڑھ چکا ہوں, اور کافی ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جو ایرانی ہوتی ہیں, افغانی ہوتی ہیں, عراقیوں کے ہاں پڑھ چکا ہوں, نیو کے ہاں بھی پڑھ چکا ہوں. وہ صلواتیں ایسے نہیں پڑھتے جیسے یہ مجمع ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد, جو اپنے غصے کو پی جائیں, اور آگے کیا, جو ناس ہے, جو لوگ ہیں ان کو بخش دیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کر تو لیا, پر اپنے دل میں وہ بیماری حل نہیں کی. جب تک آپ اس بیماری کو حل نہ کر سکے, اس بندے کو, اس بھائی کو, اس بہن کو آپ بھائی اور بہن کہنے کے لائق نہیں. مؤمن ایک خاص قوت کا نام ہے. انشاءاللہ میں اصحاب حضرت امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کروں گا. ادھر ایک علی ابن یقطین ہے, ان کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو کروں گا کہ وہ کون تھے, انہوں نے کیا کیا, اور کیسے امام کا دل جیتا. لیکن ہمارا کام صرف یہی ہے نہ ہی آپ نے, وہی بات ہے ہمارے یہاں پاکستان میں, پنجاب میں, اس طرح سے آپ برا نہ ماننا, پنجابی جو لوگ ہیں نا ہمارے ہاں مجلس میں واہ بانا ہونا چلتی نہیں. کیا ہم کہتے ہیں, لگی نہیں ہے. وہ بھائی ہم نے وہی باتیں لگانی ہی نہیں ہے. ہانڈی لگ جائے تو بری بات ہوتی ہے, مجلس بھی لگ جائے نا وہ بری بات ہوتی ہے. کیوں؟ میں نے وہ بات کی ہے جو آپ کے دلوں کو خوش کر رہی ہے. ایک ہوتا ہے پرواز, اس بارے میں عزیزان گرامی, محمد والے محمد کا کام ہے کہ ہم, جیسے آپ کہتے ہوتے نا, der bittere Geschmack, تلخ باتیں بھی کرنی چاہیے. تلخ باتیں ہم نے آپ کو دینی ہے کہ آپ سمجھ سکیں محمد والے محمد ہے کون. پر ہمارا یہ بھی کام ہے کہ ہم فضائل بھی پڑھیں. ہوئے بات ہے جو فضائل سے منکر ہے ان کو میں شیعہ ہی نہیں مانتا, ان کو میں انسان بھی نہیں مانتا, لیکن خیر ان کو اپنا ہی بحث ہے. عزیزان, اللہ حق سبحانہ و تعالی نے کہا
کہ وہ لوگ جو یہ کام کریں وہ احسن المحسنین ہیں، وہ بہترین انسانوں میں سے ہیں. اور اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ کون ہے سوائے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. صلوات پڑھیں محمد والا. امام علیہ السلام مدینہ میں پیدا نہیں ہوئے. ان کا کوئی بات پنجابی طور پہ اگر ہم کہیں تو کوئی بات نازل نہ ہوئے، کوئی بات پھر ادھر سے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، یہ نازل ہوئے، ولادت ہوئی، کیا ہوئے. جو خود حدیث میں وہ ہے ولادت، پر وہی بات ہے جو نزول کیا ہم کہتے ہیں قرآن کا کیا ہوتا ہے؟ نزول ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ ناطق قرآن. مجھے وہی بات ہے زیادہ آپ چھیڑے نا، جب آپ چھیڑیں گے پھر وہی بات ہے میں نے باتیں کھولنی پڑیں گی. جب آپ باتیں کھولیں گے پھر کام یا تو بگڑے گا یا ہم میرے عزیزو اللہ حق سبحانہ و تعالی نے جب ان کو خلق کیا، انہوں نے بس ایسے خلق نہیں کر دیا اور ان کو ایسے ہی نام نہیں دے دیے، بہت چن چن کے نام دیے. ایک ہی امام ہے ہمارے جن کا نام ہے موسیٰ. جتنے بھی آپ کو ملیں گے وہ ہے علی محمد، علی محمد، علی محمد، حسن حسین حسن. ایک جعفر ہے اور ایک موسیٰ ہے. ایک حسن اور ایک حسین. حسن ایک ہے، حسن حسین بھی ایک ہے. اس بارے میں ہم بعد میں گفتگو کریں گے کہ حسین کون ہے، وہ بات انشاءاللہ جشن امام حسین السلام پہ، جشن امام جعفر صادق علیہ السلام پہ. لیکن آج کی گفتگو موسیٰ پہ. یہ موسیٰ کیوں چنا ہے اللہ حق سبحانہ و تعالی نے؟ یہ موسیٰ میرے عزیزوں، آپ کو معلوم ہے کہ دو موسیٰ مشہور ہیں. Es gibt zwei bekannte Musas in der تاریخ اسلام، اسلامی تاریخ میں دو موسیٰ جو ہیں بہت ہی مشہور ہیں. پہلے موسیٰ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، نبی موسیٰ. پھر ایک اور موسیٰ ہے، وہ ہے امام موسیٰ. میرے عزیزوں جب اللہ نے موسیٰ نبی کو خلق کیا تو ایک وجوہات سے خلق کیا، ان کے اندر غضب ڈالا. وہ ایسے غضبناک ہو جاتے تھے کہ کبھی کبھار جو لکھا ہوا ہوتا تھا معاہدہ اللہ کی طرف سے وہ بھی توڑ پھاڑتے تھے. یہ میں باتیں صرف اور صرف قرآن مجید سے نہیں کر رہا، یہ حدیث ہے، یہ حتیٰ بائبل میں بھی ہے. یہ چیزیں پیش آئی. جب بھی چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنی قوت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام war so stark, dass eines Tages einen von seinen Leuten in Ägypten، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اپنے بندوں میں سے ایک بندہ، کوئی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کی نسل میں سے تھے، وہی بات ہے، ان کا نام بھی لیں پر مسائل بن جاتے ہیں. ان کے ہاں اپنا بندہ تھا. جب دیکھا کہ مسئلے میں پڑ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام آ گیا ہے، کہا کہ میں اپنے بندے کو بچاؤں گا. اس فرعونی بندے کو جو اس کو ٹارچر کر رہا تھا، جو اس کو مار رہا تھا، اس کو ایک لگائی، ایسی ضرب لگائی کہ وہ مار گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ تو پڑھا موسیٰ علیہ السلام نے، جو اس کی مدد کی وہ تو عذاب ہو گیا. اس نے تو اعلان کرنا شروع کر دیا کہ موسیٰ نے قتل کیا، میں نے قتل نہیں کیا، موسیٰ نے کیا ہے، موسیٰ کو پکڑو. اپنا بندہ تھا. جب آپ اپنوں کے ساتھ بھی اچھائی کریں نا محتاط. جب بھی آپ احسان کریں گے، ہر بدلے کا احسان نہیں ہوتا. جو حلالی ہیں وہ احسان کرتے ہیں، جو نمک حرام ہے وہ بدبختی کے طور پہ آپ کو ذلیل کریں گے. میرے عزیزوں، ان کا نام موسیٰ تب بنا
کہ ایک موسیٰ ہم نے خلق کر دیا جو نبی تھا، جس میں غضب تھا، وہ جلالی تھے. اس موسیٰ کو میں خلق کروں گا جو اپنے غصے کو بھی پی جائے. یہ ایسا موسیٰ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے وہ غضبناک نہیں ہوتا. امام محمد تقی علیہ السلام کی گفتگو میں ہم نے ذکر کیا تھا کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے، کہ مولا جو ہیں ان کے ہاں کافی ایسے افراد یاد جاتے تھے جو اچھی گفتگو نہیں کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے. ایسے ہی حضرت امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ہوا. حضرت امام موسیٰ کاظم کی والدہ بہت ہی بڑی اور اچھی شخصیت ہے، اس لحاظ سے کہ علم کی درجے میں اعلیٰ ترین تھی، کیونکہ خود امام جعفر الصادق علیہ السلام کہتے تھے مدینہ کی عورتوں کو اگر آپ کو سوال ہے تو میری وائف سے پوچھو، میری بیوی سے پوچھو. اگر میں امام ہوں تو وہ شریکت الامام ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اور ایسے بھی آپ بھی سوچیں میرے عزیزوں، جب آپ اپنا لائف پارٹنر چنیں تو بہت ہی احتیاط کریں کہ آپ کس کو چن رہے ہیں. کیا وہ وفادار ہے یا نہیں؟ وہ وفاداری آپ کے ساتھ نہیں. آپ یہ دیکھیں اسلام کے ساتھ وفاداری کر رہی ہے یا نہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھتے رہیں گے، وہی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ پیسوں کا لالچی ہو سکتا ہے وہی بات ہے الحمدللہ رب العالمین آپ سارے جرنی میں ہیں، ہو سکتا ہے وہ پاسپورٹ کے لالچ میں ہو، I don't know. اور ایسی خواتین کے لیے بھی جب لائف پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ دیکھیں اس کا اسلام کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا تقوی کیسا ہے، کیا اللہ سے وہ انسان ڈرتا ہے یا نہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت امام علیہ السلام مدینہ میں چل رہے تھے. ایک امیر بندہ تھا جس کا نام تھا بشر. وہ بشر، اس کا ایک لقب بھی تھا الحلائی. اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان جو جوتیاں نہ پہنے، وہ انسان جو جوتیاں نہ پہنے. وہ بہت ہی امیر انسان تھا. میرے عزیزوں، اس نے ایک دن، کوئی بات ہے جو پیسے والے بندے ہوتے ہیں وہ حرام کام میں بہت جلدی اس چیز میں لگ جاتے ہیں. میوزک سن رہا تھا، ساتھ اپنی کنیزیں رکھی تھی اس نے، اور کوئی بات ہے اپنی شعر و شاعری کر رہا تھا. ایک دن شراب پیتے پیتے اس نے اپنا جو جام تھا وہ باہر پھینکا، اور جو جام تھا وہ سونے کا تھا. اپنے کنیز کو کہا کہ وہ اس جام کو واپس لے. وہ عورت گئی اس جام کو واپس لینے، آگے سے مل گئی امام علیہ السلام. امام علیہ السلام مشہور ہے اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں، ان کو کہا جاتا ہے عبد الصالح. عبد الصالح. جب عبد الصالح نے دیکھا اس کنیز کو، پاس آئے، کہا اے بندگان خدا، کیا تیرا جو مالک ہے وہ عبد ہے یا حر ہے؟ عبد اور حر یعنی وہ کسی کا غلام ہے یا وہ آزاد انسان. تو اس خاتون نے کہا میں کنیز ہوں مولا، وہ جو ہے وہ تو حر ہے، وہ تو آزاد انسان ہے. آگے سے مولا نے یہ کہا کہ واقعا وہ حر ہے، وہ آزاد ہے. اگر وہ عبد ہوتا تو اسے غیرت ہوتی کہ میں اپنے مالک کے سامنے کیا کر رہا ہوں. میرے عزیزوں، اگر ہمارے گھروں میں میوزک بج رہا ہو، ہم میوزک سن رہے ہو، اور میوزک کا وہی بات ہے آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے
کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے. ایک چھوٹی بات جو ہے وہی بات ہے ایک دم سے حرام بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے. آپ کو وہی بات ہے, ich habe das schon mal einmal besprochen gehabt mit den Jugendlichen, wenn ihr auf einmal denkt, dass diese Sache euch zum Haram führt, اگر وہ چیزیں حرام تک آپ کو لے کر جائیں, وہ چیزیں جو ہیں وہ ایسا میوزک حرام ہے, چاہے وہی بات ہے قوالی کیوں نہ ہو. اب وہی بات ہے آپ سوچ رہے ہو یہ تو وہی اس کی طرز ایسی ہے جیسے وہی بات ہے جو جس وقت میں فلان کام بھی کرتا تھا وہ والا میوزک مجھے یاد آ رہا ہے, مجھے وہی بات ہے عشق و معشوقی والی کہانیاں یاد آ رہی. ایسے نہ ہو آپ حلال کام کریں, آپ کے گھر پاک و پاکیزہ ہو. وہ خاتون واپس گئی, اپنے مالک کو بتایا کہ یہ ایسے میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے. اس بشر نے کہا کیا ہوا کہ تم اتنی دیر لگا دیے. اس سے کہا کہ ایک بندہ ملا تھا, اس نے کہا کہ یہ جو آپ ہو وہ آپ آزاد ہو یا عبد ہو. تو میں نے کہا آپ آزاد ہیں. تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ جو ہے ایسے اس طور پہ غلیظ ہیں کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کے عبد ہیں, آپ کسی کے نوکر ہیں. وہ بندہ وہ بشر باہر نکلا بغیر شوز بغیر نعلین کے, دوڑتے دوڑتے امام علیہ السلام تک پہنچا اور کہا امام خود مومن تھا لیکن وہ کار حرام میں مگن تھا. اس نے کہا کیا میرے لیے بھی معافی ہے یا نہیں, کیا میرے لیے بھی توبہ ہے یا نہیں. مولا نے کہا میں توبہ قبول کروا سکتا ہوں اس لحاظ سے کہ تم قسم کھاؤ آج کے بعد تم کوئی گناہ نہیں کرو گے. اگر تم یہ قسم کھاؤ گے تو میں بھی ایک قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا. توبہ یہ ہوتی ہے میرے عزیزو, توبہ کرنی ہے تو بشر کی طرح کرو. اس بندے نے اس دن کے بعد کبھی نالین نہیں پہنے, نالین کے بغیر چلتا تھا. کہا کہ تم اتنے امیر ہو نالین کیوں نہیں پہنتے. کہا کہ عبداللہ صالح نے مجھے وعدہ دیا ہے اگر میں اس وعدے کو بھول جاؤں. شروع یاد ہے ہم نے وعدے سے کیا تھا, وعدہ پورا کرنا ہے. عبداللہ صالح نے وعدہ دیا اگر میں اس وعدے کو بھول جاؤں تو میں پھر ذلیل ہو جاؤں. میرے عزیزو ہمارے ہاں بھی کافی وعدے ہیں. دعائے احد ہم پڑھتے ہیں, ہر صبح پڑھنی چاہیے. ہم وعدہ کرتے ہیں مولا سے, امام زمان سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے موجود ہیں, آپ کے سرباز آپ کی جان فدا حاضر ہیں. لیکن کہاں ہم حاضر ہیں؟ کیا ہم ایک ایسا حرف لکھا جائے, حرف جیم لکھا جائے اور آپ کو دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ اس جیم کے ساتھ کچھ کرو, آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ شیعہ نہیں ہیں. تقیہ کا دور تھا, ایک ایسا بندہ جس کا نام ہارون ہے منصب ولایت پہ قابض ہو گیا. مولا کو زندانی کرنے کی کوشش کی اور کئی بار کوشش کی. جب پہلی بار کوشش کی تو مومنین پریشان ہو گئے کیونکہ جو رابطہ تھا وہ منقطع ہو گیا. جب منقطع ہوا رابطہ تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے خط لکھے مولا سے اور کہا کہ اب ہم کیا کریں, کیا ہم کر سکتے ہیں, شیعوں کی اب کام کیا ہے, شیعوں نے اب اس دور میں کیا کرنا ہے. مولا نے صرف ایک جیم لکھا. شیعہ سمجھ گئے اس دور کے کہ میں نے کیا کرنا ہے. کیا آپ اپنے امام کو ایسے جانتے ہیں؟ ہم تو نام تک بھی نہیں صحیح جانتے, ہم کو معلوم بھی نہیں ہے ہم کیسے شیعہ ہیں, کس کی شیعہ ہیں. میرے عزیزو حضرت بہلول دانا نے جیم پڑھا اور کہا یہ جنون ہے. یعنی اگر میں نے تبلیغ دین کرنی ہے تو جنون کے ساتھ کرنی ہے. یہ جنون کیسا جنون ہے؟
میرے عزیزوں لکھا جاتا ہے کہ وہ فقیر سے بندے تھے. وہ فقیر نہیں فقیر تھے. فقیر اسے کہتے ہیں جو جس کے پاس پیسہ نہ ہو. یہ نہیں کہ رکھا یہ تھا نیکمند فقیر. فقیر اس لیے یہ نہیں کہ جو عالم ہو جو عالم دین ہو اور علم کے جو طلبگار ہیں ان کو علم دے اس کو فقیر کہتے ہیں. فقیر اعظم تھے اپنے زمان کے لیکن ایک جیم نے ایسے تبدیل کیا ان کو کہ جنون میں آ. کیسا جنون؟ ان کا رشتہ تھا اصل میں ہارون سے. کیسا تھا میں نے یہ اب بیان نہیں کرنا. میرے عزیزوں ہارون کے ساتھ رشتہ داری تھی آن جان ہوتی رہی. حضرت بہلول ایک دن اس کے منصب پہ بیٹھ کے وہی لباس پہنا. کون سا لباس؟ مامون کا. مامون کا لباس پہن کے اس کی منصب پہ بیٹھ کے گفتگو کرنے لگے. درباریوں نے دیکھا, درباریوں نے مارنا شروع کر دیا حضرت بہلول کو. اتنا مارا نیچے گر کے بیٹھ گئے. اب ہارون آیا. ہارون نے دیکھا کہ یہ بہلول ہے. بہلول گریا کر رہا ہے, ایسے گریا کر رہا ہے کہ وہ چھوڑ آئی نہیں. بہت آواز کے ساتھ گریا کر رہا ہے. اس گریے کی وجہ سے حضرت بہلول جو ہے گریا کرتے رہے اور ہارون نے پوچھا یہ کیوں ہوا. اسے کہا کہ ایسے یہ بیٹھا تھا منصب پہ جس وجہ سے ہم نے اب اسے لاٹھیوں کے ساتھ مارا ہے. آگے سے ہارون کہتا ہے خوب کیا, اچھا کیا, نیکسٹ ٹائم اور زیادہ مارنا. میرے عزیزوں وہ بیٹھا ہے. اسی وقت جب وہ بیٹھا ہے اسی وقت حضرت بہلول اور ہی گریا کرنے شروع ہو. کہا کہ یہ بندہ خدا اتنا گریا کیا ہوئے بات ہے, چوٹ لگتی ہے تم بات ہے کیوں اتنا گریا کر رہا ہے, اتنا بھی زخم نہیں آئے تجھ پہ. آگے سے حضرت بہلول کہتے ہیں کہ میں رو رہا اپنی وجہ سے نہیں ہوں, تیری وجہ سے رو رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے ایک لحظے کے لیے میں محمد والے محمد کے حق کو غصب کر رہا تھا تو اللہ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی. تو اے ہارون کب سے تو غصب کر رہے ان کا حق, کیا بنے گا تیرا. یہ حضرت بہلول ہے, دانا ترین انسان. علی بن یقطین کون ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے. علی بن یقطین ایک بہترین انسان تھے, شیعہ حیدر کرار میں سے تھے, مولا کے فدا کرنے والے تھے. لیکن ایک سپاہ تھے ہارون کے, لیکن وہ بھی صرف اور صرف مصلحت کی وجہ سے. ایک دن ایک شیعہ آیا, اسے کہا کہ اے علی میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے. اسے کہا کہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے. اس نے 3-4 بار ایسے کیا اور وہ شیعہ ناراض ہو گیا. وہ علی آیا امام علیہ السلام سے ملنے کے لیے. امام علیہ السلام نے کہا میرے پاس وقت نہیں. دوسری بار کہا وقت نہیں. تیسری بار کہا علی کیا تم ابھی تک مجھے جانتے نہیں ہو, میرے پاس وقت تمہارے لیے نہیں رہا. اسے اب معلوم تھا کہ اس شیعہ کی وجہ سے مولا مجھ سے ناراض ہے. وہ پہنچا اس شیعہ کے پاس اور کہنے لگا اے شیعہ حیدر کرار, میں نے تیرا دل دکھایا, مجھے معاف کر. کیسے معافی مانگی علی بن یقطین نے؟ اپنا چہرہ زمین پہ رکھا اور کہا تم اپنے نالین کے ساتھ میرے چہرے پہ اپنے پاؤں کو مس کرو. یہ توبہ ہے, یہ شرافت ہے, یہ علوی ہے. علی کا شیعہ بننا ہے تو یہ شیعہ ہے. میرے عزیزوں علی ابن یقطین نے یہ کام کیا. اسی وقت مولا کی طرف گئے, آگے سے دیکھا کہ مولا خود استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اس گرد و غبار کو صاف کیا, اس کو چوما اور کہا علی کیا خوشبو آ رہی ہے تیرے ان رخساروں سے.
میرے عزیزو یہ ہمارا دین ہے، یہ دین کا معیار ہے. علی اور اولاد علی کا یہی کام ہے کہ ہمیں سکھائیں کہ بندگی کیا ہوتی ہے، ہمیں سکھائیں کہ اللہ سے کیسے ہم رابطہ جوڑ سکیں، کیسے ہم موالی باندھ سکیں. اور موالی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جان فدا کریں مولا کے لیے. ہماری جان فدا ہوں اس موسیٰ کاظم پہ جس کو گریہ کرنے کے لیے شیعہ تو موجود تھے، لیکن جس کے تابوت کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. میرے عزیزو، کربلا کے بعد، حسین شہید کے بعد یہ سب سے بڑا ظلم ہے. مولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 14 سال ہمارے مولا زندانوں میں رولتے رہے، کبھی بصرہ میں، کبھی مدینے میں، کبھی بغداد میں، لیکن کیوں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے گئے؟ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ بھی جاتے تھے اس دروگا کیا دل جیت جاتے تھے، پہنچتے تھے سجدہ شکر کرتے تھے، کہتے تھے اے میرے اللہ میں یہی تو چاہتا تھا کہ میں تنہائی میں تیرے ساتھ مناجات کر سکتا. یہ مناجات کہاں ہے؟ یہ مناجات ہے میرے عزیزو. کہا جاتا ہے کہ جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے آخری بار تو مولا حالت قیام میں تھے، نماز میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، زنجیر باندھی گلے میں اور کسیٹتے کسیٹتے لے گئے مولا. کوئی علی یاد آیا آپ کو جس کی گلے میں تناب باندھی گئی تھی؟ مدینے کی سڑکوں میں علی کو بھی ایسے رلایا، ایسے ہی موسیٰ کاظم کو بھی. میرے عزیزوں، موسیٰ کاظم کو ایسے رلایا، ایسے دکھ دیے کہ موسیٰ کاظم پریشان نہ ہو پائے، لیکن ایک پریشانی کھا جاتی تھی. کیسی پریشانی؟ میرے عزیزوں، اگر میرا الحمدللہ ایک بیٹا ہوا ہے، جب میرا بیٹا ہوا ہے نا، میں حضرت عباس سے میں نے دعا مانگی تھی کہ مجھے اگر بیٹا دے تو ایسے دے جیسے آپ ہیں. پھر ساتھ ہی میں نے سوچا کہ میں اس معیار کا نہیں، اگر علی دعا کرے تو عباس ملتا ہے، میں دعا کروں تو کیا ملے گا. لیکن دعا قبول ہوئی، بیٹا آیا. میں نے بیٹی کی دعا نہیں کی، میں ڈر رہا تھا کہ یہ نہ ہو اس سوسائٹی میں میری بیٹی کیا کرے گی. میرے عزیزوں، یہ ایسی سوسائٹی ہے جہاں پہ آپ رات کو بھی نکلیں آپ کو کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی میں حیادار ہوں، میں بہت فکر مند تھا. لیکن ایک ایسا زمانہ ہو جہاں پہ آپ کو قتل کیا جائے، ہر ایک شیعہ کو قتل کیا جائے، آپ کو دشنام کیا جائے، اور آپ کی 18 نہیں 19 سے 20 بیٹیاں ہوں. روایتیں کئی ہیں، کچھ کہتی ہیں کہ 16 تھی، کچھ کہتی ہیں حتی 25 تھی. میرے عزیزوں، جس کی اتنی بیٹیاں ہونا دل بے قرار رہتا ہے. اپنی اولاد سے دور رہنا بہت سخت ہے. 14 سال میرے امام دور رہے. یہ دوری ایسی دوری تھی کہ معلوم تھا کہ اس کے بعد رہائی نہیں ملے گی. عزیزان نے پڑھا تھا کہ کئی کارنامے انہوں نے کوشش کیے کہ مولا کو اذیت دے سکے. سب سے بڑی اذیت جو ان کو پہنچی وہ میوزک سے تھا، موسیقی بجائے گی. اور مولا نے کہا کہ میرے جو عبادت ہے اس میں آپ خلوت آپ کرو. آپ کیسے موسیقی کو یعنی اچھا آپ کو لگ سکتا ہے؟ مولا کو نہیں اچھا لگتا تھا، آپ کو بھی نہیں اچھا لگنا چاہیے.
میرے عزیزو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زندان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ کہا جاتا ہے امام کا زندان اتنا تنگ تھا کہ نہ وہ کھڑے ہو سکتے تھے نہ وہ بیٹھ سکتے تھے۔ ہر جگہ میخیں لگی ہوئی تھی کہ جہاں پہ بھی سید جائے اسے زخم ضرور۔ کچھ حبشی غلام کو بلایا گیا۔ کیوں حبشی غلام؟ جو بھی موسیٰ ابن جعفر کے پاس آتا تھا وہ پوری کا بن جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے حبشی غلام ڈھونڈے جو وہ زبان ہی نہ بولے۔ حبشی غلاموں کو ٹرین کیا، کہا کہ ایسے مارنا ہے۔ ادھر پہنچایا، انہوں نے حملہ کرنے لگے، مولا نے چہرہ ان کی طرف کیا، ان کی زبان میں گفتگو کی، وہ گریہ کر کے سجدے میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا اے حبشی غلاموں، آپ کا کیا لینا ہے اسلام سے؟ کہا کہ اسلام سے ہمارا کوئی لینا نہیں ہے، لیکن ہمارے دیہات میں اگر قحط پڑ جائے تو یہی بشر ہوتا تھا جو ہمیشہ آ کے ہمارے لیے دعائیں کرتا تھا کہ بارشیں ہوئیں۔ میرے عزیزو، جب سخت ترین زہر دیا گیا امام وقت کو، امام تڑپنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زہر اتنا قوت والا تھا، ایسا آپ تصور کر سکتے ہیں جیسے آپ ایک مچھلی کو پانی سے نکال دیں اور تڑپ رہا ہو۔ ایسے مولا تڑپ رہے تھے، لیکن سانسیں پھولتی تو تھی لیکن جاتی نہیں تھی۔ کہا گیا کہ ایک کفن لے کر آئے، کفن میں بلیٹا حضرت امام کو، امام سانس لے، اتنا فشار دیا کہ سانسیں بند ہو گئی۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سین میں سوتے تھے اپنے باقی بھائیوں کے ساتھ۔ مولا سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ سین میں کیوں سوتے ہیں؟ کہا کہ میں کہاں سوں، میری 19 بہنیں ہیں، وہ اتنا گریہ کرتی ہیں اپنے بابا کے لیے، میں ان کو گھر میں رکھتا ہوں اور خود سین میں سوتا ہوں۔ میرے عزیزو، حضرت امام علیہ السلام کی سانسیں جب بند ہوئی، امام رضا علیہ السلام نے گریہ کیا اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لیکن ایک ایسی مصیبت تھی کہ مولا نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں رہا ہو جاؤں گا۔ ایک اپنا شیعہ تھا جس کا نام تھا ابراہیم، اس کو بشارت دی، کہا کہ میں رہا ہو جاؤں گا جمعے کے دن۔ کہا کہ آپ کہاں ملیں گے ہمیں؟ آپ ایسے کرنا، میرے پاس ضرور آنا اگر آپ بغداد میں ہی ہوئے۔ کہا کہ میں بغداد کے پل میں ہوں گا، پہچانا نہیں جاؤں گا۔ میرے عزیزو، یہ ایسا وقت تھا جب وہ بندہ ابراہیم شیعوں کے ساتھ پل بغداد میں کھڑا تھا، 4 مزدور آئے ایک جنازے کو اٹھانے، اس جنازے کو اٹھاتے اٹھاتے لے کر آ رہے تھے، ایک 5واں بھی مزدور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مستحب ہے کہ آپ جنازے کے پیچھے چلیں۔ اس نے گستاخی کی اور آگے چلا اور کہنے لگا ماتا امام رافضیہ، مر گیا ہے امام رافضیوں کا۔ میرے عزیزو، امام کی شہادت ہوئی، کفن دیا گیا، لیکن جو زنجیریں تھی وہ کبھی جدا نہ ہو سکی۔ میں صرف ایک چیز کہنے چاہتا ہوں، ایک جملہ کہنے چاہتا ہوں میرے عزیزو، امام موسیٰ کاظم کو کسی نہ کسی نے کم از کم اس تابوت کو تو کاندھا دیا۔ آپ میرے ساتھ چلیں کربلا، ایک ایسا شہید ہے